بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، پروگرام فکری حریت کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ سامعین، کشمیر کونسل یورپ نے مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف 27 اکتوبر کو بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کشمیر کونسل یورپی یونین کے چیئرمین علی رضا سعید نے برسلز سے جاری ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ 7.5 دہائیوں سے بھارت نے جموں کشمیر کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے، لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اقوام عالم بھارت کے اس غاصبانہ قبضے اور کشمیریوں کے خلاف اس کے جارحانہ اور ظالمانہ رویے پر خاموش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ مظاہرہ کر کے عالمی برادری سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی خاموشی توڑ کے جموں کشمیر پر بھارت کا قبضہ ختم کرائیں اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادی دلوانے میں ان کی مدد کرے۔ علی رضا سعید نے کہا کہ ہم بھارتی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیری بھارت کا غیر قانونی قبضہ ہرگز تسلیم نہیں کرتے۔ کشمیری قوم اپنے مستقبل کا فیصلہ ایک آزاد ماحول میں کرنا چاہتی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار ہے، لیکن وہ کشمیریوں کے حقوق دبا رہا ہے اور اپنا ناجائز اور غیر قانونی قبضہ جاری رکھنے کے لیے مقبوضہ وادی میں بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہمارے بھائی اور بہنیں ایک طویل عرصے سے بھارتی ظلم و ستم کا شکار ہیں اور بھارت کے ریاستی ادارے انہیں روزانے کی بنیاد پر کچلنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بھارتی آئین کے تحت مقبوضہ علاقے میں انتخابات حق خود ارادیت کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر پر اپنا قبضہ ختم کرے اور علاقے سے اپنی فوج واپس بلائے تاکہ عالمی برادری کے زیر نگرانی ایک آزاد ماحول میں کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔ سامعین، علی رضا سعید نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جموں کشمیر میں رائے شماری کرائی جائے تاکہ کشمیری اپنی سیاسی مستقبل کا تعین کر سکیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ بھارت نے 27 اکتوبر 1947 کو اپنی فوجیں جموں کشمیر میں اتار کر علاقے پر غیر قانونی قبضہ جمایا تھا۔ سامعین، 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر میں اتار کر اپنے غیر قانونی قبضے کا جو آغاز کیا تھا وہ تاحال قائم ہے۔ اس دن کے بعد سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ایسا دور شروع ہوا کہ کشمیریوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے ہی یکسر محروم کر دیا گیا۔ بھارتی افواج کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں اور ظلم و جبر کے باوجود کشمیری اپنی حق خود ارادیت کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹے۔ بھارت کا ظلم و جبر آج بھی جاری ہے۔ عالمی برادری سے وعدوں اور جموں کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی کئی قراردادوں کے باوجود بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں دہشت کی فضا قائم کیے ہوئے ہے اور بھارت اپنے وعدے پورے کرنے سے آج بھی انکاری ہے۔ 27 اکتوبر 1947 کو جموں کشمیر میں بھارتی فوج کے اترنے کے ساتھ ہی کشمیریوں کے غم، دکھوں اور پریشانیوں کا آغاز ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال 27 اکتوبر کو کشمیری عوام یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ کشمیری عوام نے کبھی بھی غیر قانونی قبضے کو قبول نہیں کیا ہے اور 1947 میں جو عوامی بغاوت ہندوستان کے خلاف شروع ہوئی تھی وہ آج بھی کسی نہ کسی سطح پہ جاری ہے۔ اس دوران لاکھوں کشمیریوں کو تہ طیق کیا گیا۔ جنوری 1989 سے اب تک قابض بھارتی فوجوں نے تقریباً 2 لاکھ کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ ہزاروں خواتین کو بیوہ بچے یتیم ہو گئے ہیں، جبکہ ہزاروں کشمیری خواتین کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ کشمیریوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے خواتین کی عصمت دری کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ اسی طرح 10,000 سے زائد بے گناہ نوجوانوں کو لاپتہ کیا جا چکا ہے جن کے ٹھکانے کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، جبکہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو جعلی مقابلوں میں بھی شہید کیا گیا۔ ماورائی عدالت قتل، عورتوں کی بے حرمتی، جبری گمشدگی، املاک کی تباہی، رہنماؤں کی گرفتاری اور پیلٹ گنوں کا استعمال بھی کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو متزلزل نہیں کر سکا۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور جسم کا انتہائی اہم حصہ ہے جس کو کسی صورت بھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان نے دنیا کے ہر فورم پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم کبھی بھی
کشمیریوں کی سیاسی اور سفارتی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ تنازع کشمیر ابھی بھی خطے میں حل طلب ہے اور پاکستان تنازع کشمیر کا مسلمہ فریق ہے۔ اس کی فریقانہ حیثیت کو اقوام متحدہ اور ہندوستان نے ایک وقت میں خود بھی تسلیم کیا ہے۔ سامعین، ورلڈ فورم فار پیس اینڈ جسٹس کے چیئرمین ڈاکٹر غلام نبی فائی کی طرف سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں عصمت دری کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ خواتین کے خلاف امتیازی سلوک کے خاتمے سے متعلق اقوام متحدہ کی کمیٹی CEDAW کے 79ویں اجلاس کے دوران جاری ہونے والی رپورٹ میں قابض بھارتی فورسز کی طرف سے کشمیری عوام کو خوف و دہشت بنانے کے لیے اور انہیں ستانے کے لیے اور یہاں خوف و دہشت کا ماحول بنانے کے لیے عصمت دری کے منظم استعمال پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قابض بھارتی فورسز نے 1990 سے اب تک بھارتی فوجوں نے 10,000 سے زائد خواتین کی اجتماعی آبروریزی کی ہے۔ عصمت دری کا شکاری خواتین شدید ذہنی کرب کا شکار ہیں۔ رپورٹ میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے 2019 کی رپورٹ کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کشمیر میں خواتین مسلسل محاصرے اور نگرانی کی حالت میں رہتی ہیں اور بھارتی سیکورٹی فورسز کی طرف سے انہیں اجتماعی عصمت دری، جبری گمشدگی، قتل اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سامعین، اس رپورٹ میں خاص طور پر کنن پوش پورہ اجتماعی آبروریزی کے المناک واقعے پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، جہاں 1991 میں قابض بھارتی فوجوں نے 100 کے قریب خواتین کی اجتماعی عصمت دری کی تھی۔ ڈاکٹر فائی کی رپورٹ میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے اور اسی طرح مقبوضہ جموں کشمیر میں جو بھارتی فوج کے جنگی جرائم ہیں ان پر بھارتی حکمرانوں کو جواب دہ بنایا جائے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔